السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل القرآن کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی، نرم اور سخت، شریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا سلام اللہ رکھا۔ حوا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرے۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے بڑا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر اس کی حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعے کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورتوں کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا گویا کہ مرد بادشاہ ہے، اسی لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ نا انصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس حوالے سے سورۃ طٰہٰ کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کے تحت بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی، مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ
عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منقوہ کہلائیں، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ بات آتی ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیے، جتنا ہو سکتا ہے بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ حدیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق، اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ اکثر کوئی شخص میڈیکل میں ان فٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آج آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے القرآن چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔